بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ ندیم۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ سیالکوٹ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے چیئرمین پاکستان تحریک آواز کی ہدایت پر سالانہ کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ رینالہ خود چوری کی واردات، 2 چور گھر کا صفایا کر کے گھر سے نقدی زیورات اور گھر کا قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ گوجرا میں میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ ہم ہر محاذ پر کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رینالہ خود تحصیل بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ تقریبات میں بچوں، نوجوانوں، بزرگوں اور شہریوں سمیت ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے نمایاں لوگوں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا جنوبی پنجاب کے لیے فرانزک لیب بنانے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 6173 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1148 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ حکومت نے گوادر فری زون میں کاربن فری سائیکلنگ پارک بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب کے شہر رحیم یار خان کے علاقے لیاقت پور میں کتوں کی لڑائی کا غیر قانونی مقابلہ کروایا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اور آزاد کشمیر سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ کوئٹہ سراغڑگی میں کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد کان میں جاں بحق ہو گئے، جبکہ 4 کو زندہ نکال لیا گیا۔ کراچی میں سال 2092 کے آپریشن کے دوران سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے الزام میں پولیس کو سرگرمی سے مطلوب اور چھلاوا بنے رہے اجمل پہاڑی کو تمام مقدمات میں بریت اور 4 کیسز میں ضمانت کے بعد سکھر کی سینٹرل جیل میں رہا کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چیئرمین ملک اسد عوان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہر کوئی آرمی چیف بننا چاہتا ہے
اور لیکن ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیمات پہلے سے زیادہ دینی چاہیے تاکہ وہ دنیا میں دین اسلام کے تبلیغ کر سکیں۔ ملک اسد عوان نے کہا کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے کشمیری ہر روز اپنے شہداء کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ 15 اگست سے لے کر آج تک کشمیریوں پر ظلم و جبر کی نئی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، لیکن پاکستانی افواج اور پاکستانی قوم مقبوضہ کشمیر کو ان کا حق خود ارادیت دلا کر ہی دم لیں گے، اور وہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی سمیت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے ہمہ وقت جاری رکھیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آواز علماء کونسل حافظ عبداللہ عوان سمیت دیگر عہدیداران نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ ہم پاکستانی افواج اور ایک اشارے پر مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اس موقع پر پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ تقریب کے اختتام پر مقبوضہ کشمیر کے شہداء کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی، جبکہ پاکستان تحریک آواز کے وائس چیئرمین ملک اسد عوان، مرکزی صدر ملک عرفان عوان، چیف آرگنائزر ملک فتح اللہ عوان، صدر علماء کونسل سمیت دیگر کارکنان نے بھارت، اسرائیل اور امریکہ کے پرچم بھی نظر آتش کیے۔ رنالہ خورد تھانہ سٹی کی حدود میں واقع رہائشی آبادی انواع شہید کالونی میں چوری کی واردات۔ 2 چور گھر کا صفایا کر کے گھر سے 8 لاکھ روپے نقدی، 7 تولے کے زیورات اور گھر کا قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ چور تالے توڑ کر غلام رسول کے گھر کا صفایا کر گئے۔ گھر کا مالک بچوں سمیت گاؤں گیا ہوا تھا، واپس آیا تو گھر کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ فرانسک ٹیم موقع پر پہنچ گئی، شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تھانہ سٹی کی حدود میں بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں سے شہری پریشان ہیں۔ میونسپل کمیٹی کے زیر اہتمام کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میونسپل کمیٹی سے شروع ہوئی اور ریلی میں شرکاء نے کشمیریوں کے حق میں اور بھارت کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے آپ کو مزید آگاہ کریں گے نیوز آئی کے نمائندہ رانا یاسین۔ جی یاسین، بتائیے گا۔ جی بالکل، اج میں موجود ہوں گوجرا بلدیہ گوجرا اج اس طرح کہ جموں کشمیر کے حوالے ایک تقریر منعقد ہوا جہاں پنجاب اسپیشل کوآرڈینیٹر چودھری اسد بلائے صاحب موجود ہیں، دسیں کشمیر کے حوالے کہ تھی کی کہتے ہو۔ ٹھیک ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کا دن آپ کو پتہ ہے 5 فروری ہر سال کشمیر کے نام سے، کشمیر کے حوالے سے ان کی آزادی کے لیے، ایک یاد کے لیے مثلا انٹرنیشنل لیول پہ ہم تمام فورم کو یہ کہنا چاہتے ہیں، وابت کروانا چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستانی عمران خان صاحب نے، آپ نے جیسا دیکھا ہوگا کہ جب سے پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی ہے، عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل لیول پہ اور پاکستان لیول پہ ہر بچوں کی آواز اور لوگوں کو یہ کروایا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر بہت جلد آزاد ہوگا پاک فوج کی مدد سے۔ رنالہ خورد تحصیل بر میں دن کا آغاز نماز فجر کے بعد مساجد میں مظلوم کشمیریوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کی کامیابی، پاکستان کے استحکام و ترقی اور امن و سلامتی کے لیے دعاؤں سے ہوا۔ تحصیل بھر میں سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری تنظیمیں، وکلاء، سیاسی جماعتوں کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا اہتمام کرتے رہے۔ ریلی میں شامل لوگوں نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے اور فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونجتی رہی۔ تقریب میں بچوں، نوجوانوں، بزرگوں اور شہریوں سمیت ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے نمایاں لوگوں نے شرکت کی۔ اس حوالے سے شرکاء کا کہنا تھا کہ کشمیر میں ہونے والے ظلم و جبر و بربریت کے خلاف اقوام متحدہ اور اقوام عالم کو نوٹس لینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے جنوبی پنجاب کے لیے فرانسک لیب بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کے لیے جدید ترین فرانسک لیب ڈیرہ غازی خان میں بنائی جائے گی۔ فرانسک لیب سے پولیس، پروسیکیوشن اور عدلیہ کی معاونت ممکن ہوگی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ فرانسک لیب میں خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کے عملے کو بھی تربیت دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ فرانسک سائنس ایجنسی نے تمام ہائی پروفائل کیس ٹریس کر کے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں 1 ارب 90 کروڑ روپے سے بننے والی ٹریننگ لیب فنکشنل کر دی گئی ہے۔ کراچی میں کرونا وائرس کے حوالے سے مثبت کیسز کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 6173 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1048 افراد وائرس کی تشخیص ہوئی۔ محکمہ صحت کے مطابق شہر میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 18.60% ریکارڈ کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں عالمی وبا کورونا کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 28 افراد انتقال کر گئے ہیں اور 6137 نئی
नए मरीज भी सामने आए हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.68% रही। हुकूमत ने गवादर फ्री जोन में कार्बन रिसाइकलिंग पार्क बनाने का फैसला किया है। अलामिये के मुताबिक गवादर फ्री जोन में कार्बन साइकिलिंग पार्क 5.4 अरब डॉलर की लागत से बनाया जाएगा, जबकि मंसूबे पर अमल दरामद 2 से 3 साल में होगा। अलामिये के मुताबिक कार्बन रिसाइकलिंग मंसूबे से 40,000 मुलाजमतें पैदा होंगी और बताया गया है कि चीनी कंपनी PTK के इश्तराक से कराची कोस्टल कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन बनाएगी। मजीद बरान चीनी कंपनी 2 अरब डॉलर से बड़े शहरों में ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाएगी। पंजाब के शहर रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर में कुत्तों की लड़ाई का गैर कानूनी मुकाबला कराया गया है। गैर कानूनी मुकाबले के दौरान कुत्तों की लड़ाई पर लाखों रुपए का जुआ लगाया गया, जबकि कुत्तों की गैर कानूनी लड़ाई 5 घंटे जारी रही, लेकिन मुकामी पुलिस बेखबर रही। कुत्तों के मुकाबले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस का कहना है कि अगर बर वक्त इत्तला मिल जाती तो छापा मारते कुत्तों की लड़ाई करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत और आज़ाद कश्मीर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके पेशावर, लोअर दीर, बाजोड़, मालाकंड, नौशहरा, शुमाली वज़ीरिस्तान में भी महसूस किए गए। इसके अलावा मर्दान, सवात, मानसेरा, सवाबी और बोनीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और शेखुपुरा और मरी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि सरगोदा, मियांवाली, लैया, बखर, कमालिया और मुल्तान भी ज़लज़ले से लरजने लगा। इसके अलावा ज़लज़ले के झटके आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू भी महसूस कर रहा है। और ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू कश का इलाका था और ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 थी, जबकि ज़ेर ज़मीन गहराई 210 किलोमीटर थी। कोयटा सरागड़गी में कोयले की कान में गैस भरने से धमाके के नतीजे में 2 कारकुन जान बहक हो गए, जबकि 4 को जिंदा निकाल लिया गया। चीफ माइंस इंस्पेक्टर अब्दुल गनी का कहना है कि 2 कारकुन अभी तक कान के अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब्दुल गनी का कहना है कि कान में धमाके से 2 कारकुन जान बहक हुए, जबकि 4 को जिंदा निकाल लिया गया है। कराची में साल 1992 के ऑपरेशन के दौरान संगीन जराइम में मुलविस होने के इल्जाम में पुलिस को सरगर्मी से मतलूब और उछालवा बने रहे अजमल पहाड़ी को तमाम मुकदमात में बर्रियत और 4 केसेस में जमानत के बाद सक्खर की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। जराये के मुताबिक अजमल पहाड़ी का नाम औरंगी टाउन से 1992 में कराची की दहशतगर्दी के उरूज में सामने आने से आया और अजमल पहाड़ी को 50 से ज्यादा मुकदमात में मुलविस जाहिर करके गिरफ्तार किया गया था। मुशर्रफ हुकूमत के दौर में अजमल पहाड़ी को तमाम 50 मुकदमात में जमानत पर रिहाई हुई थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट में अमन और अमान केस में अजमल पहाड़ी का नाम फिर सर फहरिस्त आ गया था, जिसके बाद साल 2010 में रेंजर्स ने 15 अफराद के कत्ल के इल्जाम में अजमल पहाड़ी को फिर गिरफ्तार कर लिया था। ताहम अगले 2 साल के अंदर ही अजमल पहाड़ी को कत्ल के 11 मुकदमात में बरी कर दिया गया था। अजमल पहाड़ी की कत्ल के 4 दीगर मुकदमात में जमानत मंजूरी हुई थी। ताहम अमन के खदशे के तहत 3 माह कैद में रहने के बाद रिहाई मिलते ही पुलिस ने कराची सेंट्रल जेल से अजमल को फिर हिरासत में ले लिया था। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अल्लाह हाफिज।